تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویدر کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ آج کراچی اور اسپیسیفکلی سندھ میں وہ علاقے جو کہ ساحلی پٹی پر موجود ہیں وہاں پر طوفانی ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش ہونے کے قوی امکان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طوفان ہے یہ آج کراچی کو ہٹ کرے گا۔ تو کچھ پریکاشنری میئرز ہیں جو آپ کو لینی ہے، جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور وہ اسپیسیفکلی اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے اشفاق آپ کا فون، کیونکہ لائٹ تو گھر میں نہیں ہوگی، جب الیکٹریسٹی خدا نہ خواستہ چلی گئی تو آپ نے اپنے گھر میں جتنے بھی پاور بینکس آپ کے پاس پڑے ہوں گے، چارجیبل لائٹس جو ہیں، جو ڈیوائسز ہیں، ان کو پہلے آپ تیار رکھیں۔ پھر آپ کو ساتھ میں جو میڈیسن، جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ بھی ابھی سے گھر میں جمع کر لیں۔ خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے گھر میں سٹک رہیں۔ پھر اس کے علاوہ جنریٹرز کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے آپ کے پاس وافر مقدار میں فیول ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان کیس ستی لائٹ نہ آئے تو آپ کے پاس جنریٹر ہو اور جنریٹر کام کر رہا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آج کہتے ہیں نا کہ دوپہر کے بعد گھروں سے باہر آپ نہ نکلیں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں جو ٹینک ہے، جو واٹر ٹینک کے روپ میں، اس کو بھی آپ فل کر کے رکھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا جی، ہم نے موبائل جو پیکیجز ہیں اس کو آن کروانا ہے، یا ہم نے جی جناب اس میں جو اب پیکیجز اپلوڈ کرنے ہوتے پری پیڈ سمز میں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ ساتھ میں جو آپ کی وہیکلز ہیں کوشش کریں کہ اس کو بیسمنٹ میں کہیں پارک نہ کریں، ان کو کسی اونچی جگہ پہ پارک کریں تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ اور ساتھ میں ہم یہ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیوی رین ہے اس میں بھائی ہوائیں بہت تیز ہوں گی۔ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ مدھیہ نقوی کی جانب سے آپ کو پراپرلی وہ ساری گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں جو کہ ضروری ہیں اس موسم میں، اور خاص طور پر یہ جو اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینڈڈ مونسون ہے اور یہ ایک سائیکلون کا خدشہ جو ہے وہ ہم پر منڈلا رہا ہے۔ تو بہرحال سائیکلون تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بھارت کے نقشے میں، بھارت کی جو شیپ ہے ایسی ہے کہ اکثر جو طوفان ہے وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے آگے کو نکل جاتے ہیں اور پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے محفوظ رہتی ہے۔ لیکن مکران، بدین، ٹھٹا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر شدید بارشیں ہوں گی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ شہر قائد کراچی پر بھی سامنے آنا شروع ہوں گے۔ تو اس کے لیے جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اچھا، فیول تو بھلے ڈلوا لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ پیٹرول پمپس پہ جا کے قطاریں لگا لیں، گھروں سے کم نکلیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاط کریں، اگر ضروری کام نہیں ہے تو گھر میں ہی رہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ 3 دن کا سٹاک تو آپ اپنے گھر میں ضرور جمع کر کے رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، اب جو پورے سندھ میں سچویشن کیا رہے گی، کراچی میں کیا سچویشن رہے گی، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج سے 3 اکتوبر تک یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں اور ان تمام تر شہروں میں جو کہ ساحلی پٹی پر موجود ہیں، یہاں پر طوفانی بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اور کیسا موسم رہے گا، آپ کو کیا کچھ مزید کرنا ہوگا اور کیا کچھ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ جی تقریباً 10-11 بجے تک یہ صرف ہوائیں چلیں گی، جو بارش ہے اس کے امکان جو ہیں وہ 12 بجے کے بعد سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ رات میں بہت تیز بارش ہوگی، ہم نے کل رات بھی دیکھا کہ کل رات بھی بہت آندھی آ رہی تھی، لیکن اس آندھی میں بھی جو ہوا چل رہی تھی وہ گرم تھی۔ گو کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں کل ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی، لیکن کچھ علاقوں میں جو ہوا بھی چلی رات کے وقت، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جو رات کے وقت ہوائیں چلتی ہیں وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، لیکن کل شہریوں کو اس حوالے سے ریلیف نہیں تھا۔ اچھا، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں کل بوندا باندی ہوئی، کہیں پہ ہلکا ہلکا بارش کا چھیٹا لگا، اور کچھ علاقوں میں تیز کڑک دھوپ رہی۔ آج کیا سچویشن رہے گی پورے کراچی میں؟ نہ صرف پورے کراچی میں، اگر ہم بدین، ٹھٹا اور حیدرآباد کی بات کریں تو وہاں پر اس حوالے سے ہم آپ کو پراپر بتائیں گے کہ کیا کیا موسم کی صورتحال ہے، تاکہ آپ لوگ جو کہ آج کا اپنا پورا دن پلان کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ پلیز موسم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا آج کا سارا دن آپ نے پلان کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، یہ جو سٹارم کی پیش گوئی کی گئی ہے یہ 30 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کی ہے۔ اس میں جو کچھ پریکاشنری میجرمنٹس جو کہ آپ نے لینی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں آپ نے کیا کرنی ہے۔ گھر میں اگر آپ کے پاس پاور بینکس موجود ہیں، کیونکہ ان کیس اگر آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو چارجیبل لائٹس ہیں، جو ڈیوائسز ہیں، جو پاور بینکس ہیں، ان کو آپ فلی چارج رکھیں۔ وہ میڈیسنز جو کہ بہت ضروری ہیں، فوڈ سٹاک گھر میں کوشش کریں کہ 2 اکتوبر تک آپ کے پاس گھر میں فوڈ سٹاک ہو تاکہ آپ کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنی گاڑیوں کو، کیونکہ پچھلی بار ہم نے جب کراچی میں پچھلے سال جب بارشیں آئی تھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی بیسمنٹس جو تھیں وہ بالکل تباہ ہو گئی تھیں، وہ گاڑیاں جو کہ بیسمنٹ میں پارک تھیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ تو کوشش کریں کہ اس بار ابھی جو اسٹارم آنے سے پہلے ہی کہ اپنی گاڑیوں کو کسی محفوظ مقام پر آپ پارک کریں جو قدرے تھوڑے سے اونچائی پہ ہو۔ اچھا، کیسا موسم رہے گا اب میں آپ کو اشفاق ستی کے پاس لے کے چلوں گی، کیونکہ اس وقت ویدر ایکسپرٹ کے ساتھ موجود ہے، وہ ایگزیکٹلی آپ کو جو ویدر کی صورتحال ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو بتائیں گے۔ سو اوور ٹو یو ستی۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مدیحہ نقوی. اور میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا تھا تو ہم لوگ ذرا سوچ رہے تھے کہ ہم خود ہی ایکسپلین اس کو کریں یا کیا کریں. تو جواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اب ذرا جانیں گے کہ یہ جو سائیکلون ہمارے آس پاس منڈلا رہا ہے اور یہ جو تحفہ، ویسے گلاب کے تحفے کا سن کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس گلاب کی وجہ سے نہ صرف کراچی کے شہری بلکہ دیگر لوگ بھی خاصے گھبرائے ہوئے ہیں. تو جواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ یہ بے آف بنگال سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا لو ایئر ڈپریشن کا، وہ ابھی اس کی ٹریجیکٹری کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ بے آف بنگال سے جو ہے یہ لو پریشر سسٹم بنا تھا اور پھر کافی تیزی سے جو ہے یہ وہاں پر ایک لو اینڈ کیٹیگری 1 کا سائیکلون بنا. انڈین کوسٹ لائن کے اوپر اس نے لینڈ فال کیا ویسٹ بنگال سے تھوڑا سا نیچے کرناٹکا کے آس پاس. اس کے بعد یہ پوری اس کی ٹریجیکٹری کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ سینٹرل انڈیا مہاراشٹر سے چلتا ہوا جو ہے اب یہاں اس اسٹیج پر، جس طرح یہ آپ گجرات ریجن دیکھ رہے ہیں، کچھ ریجن دیکھ رہے ہیں، احمد آباد جو ہے وہ گجرات کا ایک بڑا شہر ہے انڈیا میں، تو یہاں پر جو ہے اس وقت اس کا یہ سسٹم کور موجود ہے. ایک بات جو ہے ہم آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کلیئر کر دیں، فی الحال یہ جو سسٹم ہے یہ سمندری سائیکلونک اسٹیج پر نہیں ہے. یہ ہوا کا شدید کم دباؤ ہے، بالکل یہ ویل مارک لو پریشر تھا. آگے آنے والے میرے خیال سے دوپہر تک جو ہے شاید یہ آفیشلی اس کو بھی اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ ڈپریشن اسٹیج تک جا سکتا ہے. پھر کچھ آگے بہت کم ایسی پاسبلٹیز بھی نظر آ رہی ہیں جب یہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سسٹم کور ہے یہ کچھ اور عربین سی کے آس پاس موجود ہے. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ریڈ ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ بہت انٹینسیفائڈ ہے، یہ کور ہے اس کا. یہ بیسیکلی کلر ذرا ہمیں سمجھائیے. یہ بیسیکلی ریڈ اور گرین کلرز جو ہیں یہ کلاؤڈ انٹینسٹی کو جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی کلاؤڈ ٹاپس ہوتے ہیں جو مطلب یہ ریڈ مینس کہ یہ کافی زیادہ اسٹرانگ تھنڈر سیلز بن رہے ہیں اس ایریا میں اور یہاں یہ سینٹرل عربین سی میں بھی. اور جب جیسے جیسے کلر ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں مطلب اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا، گجرات پہ تو اس نے لینڈ فال کر لیا ہے بھارتی ریاست، اس کے بعد ابھی یہ آگے کی جانب موو کر رہے ہیں. یہ ہے کراچی اور یہ طوفان جا رہا ہے. اب اگر یہ ری انٹینسیفائی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا رخ ہے عمان کی جانب. اس کا اب تک جتنے بھی ماڈلز دکھا رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کور ادھر ہے، یہ آگے اس وقت اس طریقے سے تھوڑا سا نارتھ ویسٹ کی طرف موو کرے گا اور ہماری کوسٹ لائن سے کافی قریب سے گزرتا ہوا جو ہے یہ اب تک جو دکھا رہا ہے کہ یہ پاک ایران بارڈر اور عمان ریجن کی طرف یہ جا سکتا ہے. اگر یہ خدا نہ خاصہ اگر سائیکلونک سٹیج پہ آگے چل کے آتا بھی ہے، فی الحال اس کے کیونکہ چانسز کافی کم ہیں، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اس ریجن میں یہاں پاک ایران بارڈر کے قریب آ کے جو ہے وہ انٹینسیفائی مزید سائیکلونک سٹیج پہ آ سکتا ہے. لیکن اللہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ جب تک اگر اس سٹیج پہ آتا بھی ہے تو یہ ہماری کوسٹ لائن سے کافی دور نکل چکا ہوگا. اس وقت جو بارشوں کا امکان ہے وہ جب یہ سسٹم گزرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور کتنی دیر تک یہ بارشوں کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے؟ دیکھیں یہ آج سے جو ہے اس کے اثرات انفیکٹ کل رات سے ہی ہم نے دیکھا کہ سندھ کے کافی سارے ایریاز میں اور ایون کہ کیٹی بندر، پورٹ قاسم وغیرہ پہ بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اثرات جو ہیں یہ سسٹم جو ہے کافی سلو موونگ سسٹم ہے اور اگلے 3 دن تک جو ہے یہ اسی ہماری کوسٹ لائن کے آس پاس جو ہے کافی قریب سے گزر جائے گا، یعنی کہ جمعرات جمعہ ہفتے تک. اس دوران جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ پاکستان کی انٹائر کوسٹ لائن میں سندھ اور بلوچستان کے کافی سارے ایریاز میں جو ہے وہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال، جس طرح ہم نے دیکھا کہ الرٹس وغیرہ جاری کیے گئے. سی سرفیس جو ہے وہ بہت زیادہ رف رہے گا، اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں. چلے ایک سیکنڈ رکیے گا، یہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جی سمندر کی سطح بلند ہو سکتی ہے. 3 دن تک یہ جو سسٹم ہے یہ جو گزر رہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے آس پاس رہے گا. تو مکران، ٹھٹا، بدین، اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کراچی کی جو کوسٹ لائن ہے وہاں پر بارشوں کا امکان ہے. پھر جو ماہی گیر ہیں ان سے بھی ہم ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ گہرے سمندر میں نہ جائیں اور وہاں سے آپ پیچھے کی سائڈ پر رہیں. اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو گلاب کا تحفہ ہے اگر یہ ری انٹینسیفائی ہوتا ہے تو پھر قطر کی جانب سے اس کو نام دے دیا جائے گا شاہین کا. بالکل اس کے امکانات ہیں. بالکل جس طرح ہم نے کہا کہ آگے چل کے کچھ ایسے فی الحال لو پاسبلٹیز ہیں کہ یہ سائیکلونک سٹیج پہ جا سکتا ہے. اگر یہ سائیکلونک سٹیج پہ جاتا ہے تو پھر اسے آفیشلی جو ہے وہ سائیکلون شاہین کا نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مدیحہ آپ نے سن لیا، جواد صاحب ہمیں کتنے اچھی طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ جواد صاحب کہ یہ جو گلاب کا تحفہ ہے یہ گزرے گا 3 دن اس کو لگ جائیں گے پاکستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے. تو یعنی کہ آج جمعرات ہے، پھر جمعہ اور ہفتے کا دن بھی شدید بارشوں کی توقع ہے. اور اگر یہ ری انٹینسیفائی ہو جاتا ہے تو پھر گلاب بدل جائے گا شاہین میں.
बिल्कुल जी, ये सती आप थैंक यू सो मच। सती के साथ हम मौजूद थे वेदर एक्सपर्ट जो कि बता रहे थे कि ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन देखें, एहतियात करना लाज़िम मलज़ूम है, जानों को बचाना फ़र्ज़ है और कोशिश करें कि ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं, क्योंकि तूफ़ानी हवाएं चलेंगी, जहाँ पर बिजली की तारें हों, वहाँ पर ना अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और ना वहाँ पर ख़ुद जो है ज़्यादा देर ठहरिए, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। हमने पिछली बार भी देखा जब तूफ़ानी हवाएं चली थी तो किस तरीके से एक मॉल का एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड गिर गया था, जिसके नीचे आके एक जवान जो था वो ज़िंदगी भर के लिए मासूर भी हो गया था। लोगों की जानें चली जाती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। और साथ में ये भी हमने देखना है कि आज कराची में अभी ओवरऑल क्या मौसम है, तो हमारे नुमाइंदे जो हैं अफसर खान वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अफसल ये बताएगा, अभी हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट तो मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस तूफ़ान की क्या सिचुएशन होगी थ्रू सेटेलाइट सारा कैमरा। आप बताएं कि आज कराची में क्या वेदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तूफ़ान तो आएगा, लेकिन ये इसकी तो कोई टाइम की प्रेडिक्शन दी जा रही है और इन बारिशों की प्रेडिक्शन दी जा रही है कि बारिशें शुरू कब से होंगी? देखिए, समुद्री तूफ़ान गुलाब के जो असरात हैं वो कल रात से ही जो है वो कराची के मौसम पर देखने में आए हैं। गुज़िश्ता रात कराची के मशरक़ी इलाकों के अंदर गर्म जो गर्द आलूद हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चली हैं। उसके अलावा सुबह के वक्त भी जो है दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। दोपहर से बताया जा रहा है कि तेज़ जो बारिशें हैं वो गरज चमक के साथ होंगी और अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है, जिसके पेश नज़र ना सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया बल्कि सिंध हुकूमत ने जो है वो तमाम तर हिफाजती इक़दामात करते हुए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। जबकि मौसम जो है वो इस वक्त अबर आलूद है, शहर भर के अंदर काले बादलों के डेरे हैं और समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से हफ्स में भी इजाफा हुआ है। तो मौसम भी यही लग रहा है कि आज दोपहर तक जो है वो तेज़ बारिश होगी और कराची के शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारिश की वजह से एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि कराची के अंदर जब तेज़ बारिशें होती हैं तो उसके बाद कदरे मौसम बेहतर हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि समंदरी तूफ़ान के साथ बारिशों के हवाले से जो इतलात चल रही हैं उसकी वजह से कुछ लोग खौफज़दा भी ज़रूर हैं और वो हिफाजती तदाबीर जो है वो पेशगी अख्तियार कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जो मौसम है वो समुद्री तूफ़ान गुलाब की वजह से इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशों के इम्कानात हैं और इसकी वजह से जो सिंध की साहिली पट्टी है, जैसे कि केटी बंदर हो गया, धाबे जी है, या जो इतराफ़ के इलाके हैं या सिंध के जो समंदरी इलाकों के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी लोगों को अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि समंदरी सतह में जो सतह बढ़ जाने के बाद 22 लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाए तो उसके बाद की सूरत हाल देखी जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो खौफज़दा भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि समुद्री तूफ़ान है और उसके नतीजे में जैसे कि हमेशा हुकूमती इसलिए माहिरों को भी अभी से कह दिया गया है कि वो 3 अक्टूबर तक पानी में मत जाएं, क्योंकि समुद्री तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे अफसर खान हमारे साथ मौजूद थे। एक ये है कि फिशिंग के लिए जो भी लोग जाते हैं तो खासा टाइम वहाँ पर गुजारते हैं, तो आई एम श्योर कि उनको किसी तरीके से ऑलरेडी बुलवा भी लिया गया है। हाँ जी, और अप्रोच किया जाएगा तो ये बड़ा अच्छा। एयरपोर्ट के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि आपको याद है कि गुज़िश्ता साल हवाई अड्डे पे क्या सिचुएशन थी, तो वो भी सिविल एविएशन की जानिब से भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इससे बता जी, साथ में अगर आपकी कोई फ्लाइट हो तो प्लीज़ आप उसका जो प्लान है वो दोबारा से देखते, अपना सारा स्केड्यूल जो है वो दोबारा से देखते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पहुंचे भी एयरपोर्ट और आपकी फ्लाइट भी ना हो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।